ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی این قریشی صاحب، ماہر قانون ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر جسٹس ریٹائرڈ رشید اے رضوی صاحب، اور آگے چل کر پروگرام میں ہمیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی جوائن کریں گی. آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا جی این قریشی صاحب کے مختلف حلقوں میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متعلق مختلف تاثرات پائے جاتے ہیں وزیر اعظم کی اہلیت سے متعلق. آپ کیا سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نااہل قرار پائے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ پرسیپشن کلیئر کر دوں گا، جو لوگوں کا پرسیپشن ہے نا کہ ان کو سزا 63(1)G میں نہیں آئی ہے. آرڈر از ویری مچ کلیئر کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی 7 رکنی بینچ نے اجتناب کیا ہے 63(1)G پہ سزا سنانے سے. نااہلیت 63 سب آرٹیکل 2 میں اس کا ایک پروسیجر اڈاپٹڈ ہے. اب سب سے پہلے جو میں پرسیپشن کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کو سزا جو سنائی گئی ہے وہ سنائی گئی ہے کنٹیم آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے تحت. آپ کو یاد ہوگا چودھری اعتزاز احسن نے یہ پلی یا کنٹینشن لیا تھا سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے سامنے کہ جس بینچ نے نوٹس یا شوکاز ایشو کیا ہے وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں ججز، یعنی no one can be a judge of his own cause under article 10A. 10A basically fair trial, due process of law and the natural justice. Natural justice is always judged by 2 standards. ہماری لینگویج میں اسے کہتے ہیں nemo judice in causa sua. No one can sit as a judge of his own cause. بہتر ہوتا کہ وہ اس پہ نہ بیٹھتے. اب آ جاتے ہیں کہ آیا اہلیت اور نااہلیت کے حوالے سے آرڈر از ویری مچ کلیئر. اس کے بعد 63(1)G جو ہمارے پاس ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کا سب آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ جب یہ کوئسچن ریز ہوگا، جب یہ ریز ہوتا ہے تو ود ان 30 days یہ پھر شفٹ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے بعد. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ کوئسچن ریز بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کلیئرلی لکھا ہوا ہے unless he decides، سب آرٹیکل 2 میں unless he decides، he means he or she جو اسپیکر جو صاحبہ جو ہیں decide that no such question has arisen. اگر وہ کہہ دیتی ہیں no such question has arisen تو that be stop. دوسری بات، سزا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سنائی گئی ہے کنٹیم آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے سیکشن 5 میں. دیکھیں ججز ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا ہیں انسان، غلطی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے اور اس کی بھی ایک ٹرمینولوجی ہمارے لاء میں موجود ہے. جب آپ سزا سناتے ہیں کنٹیم آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے سیکشن 5 میں جو وہ کنٹینشن تھا چودھری اعتزاز احسن کا کہ وہ جج نہیں بیٹھ سکتے، اور انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے اپنے آرڈر میں کہ دس پرٹیکولر کورٹ یعنی 7 ممبرز کی یہ بینچ to bring this court and the entire judiciary of this country into ridicule. جب ریڈیکیول کیا ہے تو it becomes judicial contempt. اسی آرڈیننس کا سیکشن 11 سب سیکشن 3 کیا کہتا ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. سب سیکشن 3 کہتا ہے judicial contempt proceeding initiated by a judge or relating to a judge. Definitely کیونکہ اس کورٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیکیول کیا ہے، relating to a judge shall not be heard by the said judge. ٹھیک ہے، but shall unless he is himself the chief justice be referred to the chief justice who may hear the same personally or refer it to some other judge, and in a case in which the judge himself is the chief justice shall be referred to the senior most judge. اب آ جاتے ہیں کہ جہاں غلطی ہو جاتی ہے انسان ہے، اس کو یہ ڈیسیشن ہمارے یہاں کہلاتے ہیں. رشید رضوی صاحب لائن پہ ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو بہتر اس پہ گائیڈ بھی کریں گے. ڈیسیشن پر انکیورم. ڈیسیشن پر انکیورم میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیشن سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے اس کی بائنڈنگ فورس نہیں ہے، یا جسے کہہ لیں کہ یہ بائنڈنگ جیسے آرٹیکل 189 میں ہو جاتا ہے کہ ماننا ہے سب کو، وہ بائنڈنگ فورس ختم کیسے ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یا اوور لک ہو گیا ہے. پر انکیورم از اے لیٹن ٹرم which means through lack of care a court decision made per incurum is one which ignores a contradictory statute or binding authority and is therefore wrongly decided and of no force. A judgment that's found to have been decided per incurum does not then have to be followed as precedent by a lower court
In criminal cases, a decision made per inquirum will usually result in conviction be overturned. बात ये आप ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हुई है ना, जुर्म तो का इर्तिकाब तो हुआ है, वज़ीर आज़म को सजा तो इसी जुर्म के सुप्रीम तहत कोर्ट ने हुई है। यहां तक कहा है, देखिए मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का प्रिंसिपल भी यूज किया है, ठीक है, टाइम भी दिया है। आप ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर 2003 के तहत सजा हुई है, लेकिन यही जजेस नहीं दे सकते, यही जजेस नहीं दे सकते। ठीक, इरफान कादिर ने ये कह दिया कि मुल्क में तौहीन अदालत का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। जस्टिस राइट रशीद रिजवी साहब से भी जान लेते हैं। रशीद रिजवी साहब, ये कहना है जीएन कुरैशी साहब का कि 63(1) के तहत सजा नहीं हुई, ऑर्डर 2003 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सजा हुई है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, जैसा कि जीएन कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि जजेस से गलती हो गई है, क्या ऐसा कुछ है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा, जितनी मेरी समझ है 63(1) तो बहुत ही क्लियरली कहता है कि इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और ये अब ये तो ना माने, और यहाँ पे अगर हम लोग पार्टी की वफादारी पे काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रशीद रिजवी साहब, मैं अपने पहले प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन, मेरी किसी पार्टी से नहीं है, मैं न्यूट्रल होकर, इट्स वेरी मच क्लियर, ऑर्डर इज वेरी मच क्लियर, दैट्स नॉट बीन अवॉइडेड, द पनिशमेंट जीएन कुरैशी साहब, रशीद रिजवी साहब का जवाब जान लेते हैं। जी रशीद रिजवी साहब, आप 63(1) मैं आप और आपके जो सुनने वाले हैं सामईन उनको पढ़कर सुना देता हूं, जो साफ कहता है कि he has been convicted by a court of competent jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or sovereignty, integrity or security of Pakistan or the ये relevant है, or the integrity or independence of the judiciary or which defames or bring into ridicule the judiciary। उसके बाद आर्म फोर्सेज एंड दैट इज नॉट रेलिवेंट। कंटेम्प्ट जो की सजा है वो 1G में कोई और कन्विक्शन नहीं आएगा, कोई और ऐसा लॉ नहीं है जो रिडिकुलिंग जुडिशरी के लिए सेपरेटली बना गया है। ये जो ऑर्डिनेंस 2003 दैट हैज बीन फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कहते हैं माजरत के साथ अटॉर्नी जनरल की कोई कानून मौजूद नहीं है तो वो जस्टिस राणा भगवान दास के ऑर्डर से नावाकिफ हैं, जो PLD 2007 में रिपोर्ट हुआ है रिगार्डिंग चीफ जस्टिस के कन्विक्शन के मैटर में। तो ये उसमें होता है, फिर हमारे दोस्त जो हैं वो क्लॉज 2 पे आके रुक जाते हैं कि जी अब ये उसकी अथॉरिटी है, अटॉर्नी उसकी स्पीकर की, स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एज एन अपीलेट कोर्ट एक्ट करें। क्लॉज 2 क्लियरली कहता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा हैज बिकम डिस्क्वालिफाइड, अगर ये क्वेश्चन अराइज होगा तब वो बैठेगी, अदरवाइज इसमें क्लॉज 3 जो है वो रेलिवेंट है, जो कहता है अपॉन रिसीट ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 the presiding of the house shall within 2 days refer the matter to the chief election commissioner. Who will decide that the question, whether the question has been rising or not? Who will decide that? How you can sit over a decision of Supreme Court? मैं समझता हूँ स्पीकर साहिबा अपने खिलाफ कंटेम्प्ट इनवाइट करेंगे अगर उस पर कोई डिसीजन देती हैं तो। ठीक, रशीद रिजवी साहब की सवाल का भी जवाब लेंगे और इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आके इसके ऊपर डिस्कस करेंगे।